میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو۔ مظفر آباد میں منعقد ہونے والے پاکستانی ادبی میلے میں معروف لکھاری وسعت اللہ خان نے جب کچھ اس طرح کہا کہ کشمیریوں کے مسائل کئی لوگوں کے لیے ذریعہ روزگار بن گئے ہیں، جن میں کشمیر کمیٹی اور جموں کشمیر کے دونوں حصوں کے سیاستدان شامل ہیں، تو ہال میں موجود کشمیری نوجوانوں نے آزادی آزادی کے فلک شگاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وسعت اللہ خان نے کہا کہ آپ لوگ مسئلہ نہیں بلکہ صنعت ہیں، جس میں کشمیر کمیٹی، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت وہ تمام سیاسی طبقے شامل ہیں جو اس صنعت سے آر پار وابستہ ہیں، لہٰذا کوئی کیوں ایسا حل بیان کرے جس سے ان کا روزگار ختم ہو جائے۔ بات تو درست ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ مظفر آباد میں ہونے والے 3 روزہ پاکستانی ادبی میلے میں ایسی کوئی کتاب دستیاب نہیں تھی جو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف سے متضاد بیانیہ پیش کرتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ وسعت اللہ خان نے ہمارے دارالحکومت میں آ کر جس طرح ہمارے کپڑے اتار کر ہمیں ننگا کیا، وہ اپنی جگہ ایک سوال کھڑا کر گیا ہے کہ آخر آزاد کشمیر کے عوام مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے صرف ان بیانیوں کے گرداب میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے گھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا مسئلہ تو سیدھا ہے۔ 12 جولائی 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے پنڈت جواہر لال نہرو کو علاق بھارت کے لیے خط لکھا، لیکن پنڈت نہرو بضد تھے کہ شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کیا جائے اور وہ ان سے ہی بات کریں گے۔ اس تاخیر کے دوران 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کر دیا۔ 26 اکتوبر کو بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور مہاراجہ ہری سنگھ کے درمیان معاہدہ علاق بھارت پر دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد بھارت کی فوج سری نگر اتری اور پاکستانی فوج کو پسپا کیا۔ 27 جولائی 1949 کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا آزاد ہونا ابھی باقی تھا۔ یہاں سے مسئلہ کشمیر مختلف سیاسی رجحانات اور جرنیلوں کے لیے ذریعہ آمدن بن گیا اور آج تک بنا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگانے والے نہ جانے کس کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جناب، کشمیر بھارت میں 26 اکتوبر 1947 کو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت شامل ہو چکا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جموں، لداخ اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں تو کشمیر کی آزادی کی کوئی تحریک نہ تھی اور نہ آج ہے۔ تو یہ فرضی خواہش پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈس انفارمیشن فیکٹری ISPR کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کا پیدا کردہ ایک جعلی اور مصنوعی مسئلہ ہے، جس کا حل 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ علاق بھارت پر عمل درآمد ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو مختلف فکری گنجلوں میں پھنسایا اور الجھایا گیا ہے، جس میں اسلام، کلمے کا رشتہ، مارکسزم، قومی آزادی، دو قومی نظریہ اور دیگر جعلی اور متروک نظریے شامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو تمام مذہبی اور سیاسی نظریوں کی قید سے آزاد کر کے آزاد کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کو جموں کشمیر اور لداخ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جد و جہد کی جائے اور بھارتی یونین میں شامل ہوا جائے، جس میں پہلے سے 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز
مرکز کے ساتھ جمہوری سیاسی اور اقتصادی معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بھارت میں معاشی ترقی کا ثمر کھا رہی ہیں اور دنیا کی 5ویں بڑی اکنامک پاور کا حصہ ہیں۔